ایک عورت نے واقعہ بیان کیا کہ میرے شوہر کو بیٹے کی بہت خواہش تھی کیونکہ اس کے 3 بھائیوں کی اولاد میں سب بیٹیاں ہی تھیں اور اب وہ چاہتا تھا کہ اس خاندان میں بیٹا پیدا ہو۔ پہلی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو وہ بہت رویا۔ جب میں تیسری بار امید سے ہوئی تو میرے خاوند شفقت نے مجھ سے کہا، صفیہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اس بار بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے یا اسے نقصان پہنچاؤں گا، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس بار تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو میں اسے بغیر دیکھے گھر سے غائب ہو جاؤں گا، اور ایسا غائب ہوں گا کہ گھر کا کوئی فرد مجھے دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ صفیہ کہتی ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ میرا شوہر ایسے ہی باتیں کر رہا ہے اور وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ کون اپنے خاندان کو یوں چھوڑ کر کہیں جاتا ہے؟ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اس بات کو بہت سنجیدہ لے رکھا تھا۔ جب مجھے درد کی شدت محسوس ہوئی اور ہسپتال لایا گیا، تھوڑی دیر بعد جب اسے لیڈی ڈاکٹر نے بیٹی کی خبر دی تو بنا مجھ سے ملے اور بیٹی کو دیکھے وہاں سے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ لگتا ہے آپ کا شوہر بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ جب میں نے اسے بتایا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بھاگ کر گئے، شاید مٹھائی کی دکان پر گئے ہوں گے۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کو حقیقت بالکل نہ بتائی کہ اس بدقسمت بچی کا باپ اپنی قسم پوری کرنے جا رہا ہے۔ مجھے گھر لایا گیا۔ خاتون نے بتایا کہ کچھ عرصہ بعد میری بچی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جبکہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تھے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا امتحان لے لیا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کے بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے بسی اور ایسی لاچاری تھی کبھی نہ دیکھی تھی۔ جب بے قراری حد سے بڑھی تو ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک ہو یا بیماری یا غربت و افلاس، بھول گئی۔ اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، یہ سب سوچ کر میں اٹھی، جا کر وضو کیا، واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کرنے لگی تھی۔ اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ طلب کر لیے۔ دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس حیرت کے ساتھ، بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے۔ اس کو کس نے بلایا؟ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، یہ میری فیس دے دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جل اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ کیوں مجھے رات کے اس پہر بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو فلاں شخص کا گھر نہیں ہے یہ کیا؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب تو ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہو گیا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر دوبارہ آیا۔ آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا،
اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ سن نہیں لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچے کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان لے کر واپس لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ ہم صرف یاد دہانی کے لیے اللہ کی ذات پر اس سے بھی بڑے بھروسے کی کہانی سنیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوفزدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے اور کنویں میں کھڑی 2 لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا چکے تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا تھا، حالانکہ اس وقت وہ بھوک سے بے حال تھے۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہا تھا، پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تجھ مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔ اس کے بعد کا قصہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یوں جواب دیا تھا، ایک لڑکی سے مفت کی شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ جی ہاں، اللہ پر بھروسہ کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کریم ہے اور وہ رحیم ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ جس بچی کو میرا شوہر بغیر دیکھے چھوڑ کر چلا گیا تھا وہی میری تینوں بچیوں میں سے لائق اور ذہین ثابت ہوئی۔ ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لیا کرتی تھی اور ماسٹرز کی تعلیم کے بعد کالج میں لیکچرار بھرتی ہوئی۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ شفقت کے چھوڑ جانے کے بعد اللہ نے ہمارے رزق میں کشادگی عطا کی تھی اور اب ہم کسی کے محتاج نہ تھے۔ 20 سے 25 سال گزر چکے تھے مگر ہمیں ابھی تک شفقت کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ شفقت ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا لیڈر بن چکا تھا۔ اغوا برائے تاوان اس کا پیشہ بن چکا تھا۔ ایک دفعہ شفقت کے گینگ نے اس کی بیٹی نادیہ کو کالج کے گیٹ سے اغوا کر لیا اور کسی نامعلوم مقام پر لے گئے۔ نادیہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، لہٰذا اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں لے کر جایا جا رہا ہے، نہ ہی ان کی شکل دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے نادیہ سے کہا کہ اپنے کسی وارث کا نمبر دو تاکہ ہم اس سے رابطہ کریں، لیکن نادیہ نے کسی کا نمبر نہ دیا۔ گینگ نے اپنے لیڈر کو اطلاع دی کہ لڑکی اپنے کسی بڑے سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ شفقت نے کہا، تم لڑکی کو ادھر روکو، میں خود آتا ہوں۔ شفقت نادیہ کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور کہا، دیکھو لڑکی اپنی دشمن مت بنو، ایک سرکاری ادارے میں جاب کرتی ہو، زیادہ عرصے تک غیر حاضری تمہاری جاب کے لیے ٹھیک نہیں۔ اپنے باپ کا نمبر دو تاکہ ہم ان سے رابطہ کریں، امید ہے اسے 50 لاکھ اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے۔ نادیہ نے کہا کہ میرا باپ ہے ہی نہیں۔ شفقت نے کہا، مر گیا ہے کیا؟ نادیہ نے کہا، معلوم نہیں مر گیا یا زندہ ہے، مگر ماں نے مجھے اتنا بتایا تھا کہ وہ میرے پیدا ہوتے ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ نادیہ کی یہ بات سنتے ہی شفقت کانپنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے پیدا ہوتے ہی وہ گھر سے چلا گیا تھا وہ بیٹی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور نادیہ کو گاڑی میں بٹھایا اور چپ چاپ گھر کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ نادیہ کی ماں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ نادیہ حیران تھی کہ عجیب شخص تھا، پہلے مجھے اغوا کیا، پھر گھر کی دہلیز پر چھوڑ گیا، مگر سب سے حیران کی اسے یہ بات لگی کہ جو اس نے شفقت کو گاڑی میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ شفقت کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ 1 گھنٹے کے سفر کے دوران وہ اپنی بیٹی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا اور آنکھوں سے ہی اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے بوسے لے رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد شفقت پولیس کے مقابلے میں مارا گیا اور وہ ایسے رستے پر نکل چکا تھا جہاں سے واپسی ممکن ہی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ گھر واپس آیا تو اس کے خاندان کی بدنامی ہوگی، ڈاکو کی بیوی اور ڈاکو کی بیٹی کے القاب سے پکارا جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ بیٹی کے وجود سے نفرت اس کی تباہی کا سبب بنی تھی۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، جو رحمت کو ٹھکرائے اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔